علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ معاملات کیا تھے، اس موضوع پہ ہم نے گفتگو کی ہے، آپ نے سنی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی اولاد کے ساتھ معاملات پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں آپ کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کی جائے تو یہ دنیا اور آخرت میں بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اور اگر اس اولاد کی تربیت و پرورش میں انسان کمی کوتاہی کا مظاہرہ کر لے تو پھر یہی اولاد اس کے لیے دنیا اور آخرت میں وبال جان بھی بن جاتی ہے۔ اولاد نیک ہو، اس کے نیک اعمال کا صلہ اور بدلہ اللہ اس کے والدین کو دیتے رہتے ہیں، اور اگر اولاد اللہ نہ کرے کسی برے راستے پہ چل نکلے تو پھر شریعت یہ دیکھتی ہے کہ اس کے والدین نے اس کی تربیت کی تھی۔ اگر تو والدین کی تربیت کے باوجود بچہ کسی دوسری جانب نکل گیا تو والدین کو قیامت کے دن اس کے برے اعمال کا خمیارہ نہیں بھگتنا پڑے گا، لیکن اگر والدین کی لاپرواہی سے، عدم تربیت سے اور دین کی تعلیم نہ دلوانے کی وجہ سے اولاد بگڑ گئی تو سلسلہ صحیحہ کی ایک روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بچہ کسی برے عمل میں مبتلا ہو گیا تو جتنا گناہ اس بچے کو ملتا ہے قیامت کے دن اتنا ہی اللہ اس کے باپ سے بھی بدلا لیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی اولادوں کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے احکامات پہ عمل پیرا رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ آپ کے سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم ہے، اور اسی بیٹے کے نام پہ ہی آپ کی کنیت ہے ابو القاسم۔ دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اور اسی بیٹے کو طاہر اور طیب کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کہ آپ کے تینوں بیٹے بچپن میں فوت ہوئے، کوئی 2 سال پورے کر کے اور کوئی 2 سال سے بھی قبل اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام
16 یا 17 مہینے کی عمر میں اپنے رب کے پاس چلیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے کی دودھ کی مدت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، ابھی 3 سے 4 ماہ باقی تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دودھ کے لیے جنت کی 2 دائیوں کا انتظام کر دیا۔ بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، اور سب سے پہلا سبق آپ کا ہمارے لیے، اگر کسی کی اولاد بچپن میں فوت ہو جائے اسے جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، اسے نوحہ اور مارنا پیٹنا، تماچے مارنا، ایسے کلمات کہنا جو دعوی جاہلیت کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، جانا ہر کسی نے ہے، وہ کسی کو بچپن میں، کسی کو لڑکپن میں، کسی کو بڑی عمر میں اپنے پاس بلاتا ہے، اور وہ بندہ مومن کہ جس کی اولاد میں سے 2 یا 3 بچے بچپن میں اپنے رب کے پاس چلے جائیں، اور وہ بندہ اور وہ بندی صبر کریں، اور صبر کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ الصبر عند صدمۃ الاولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر وہ ہوتا ہے کہ تکلیف دینے والی خبر جب انسان کو پہنچے تو وہ کچھ بھی نہ کرے۔ کچھ لوگ بیچارے پیٹ پوٹ کے سب کچھ کر کے پھر کہتے ہیں ہمارا تو صبر ہے، یہ کوئی صبر نہیں۔ الصبر عند صدمۃ الاولی، کوئی ایسی خبر جو ہمارے دل کو رنجیدہ کرنے والی، پریشان کرنے والی ہو، جو ہی وہ خبر انسان کو پہنچے تو وہ کچھ بھی نہ کرے، یہ ہے صبر۔ تو ایسا آدمی کہ جس کی اولاد میں سے 2 یا 3 بچے اللہ کے پاس چلے گئے ہوں اور اس نے ان پہ صبر کیا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچے قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کسی بچے کی وفات ہوتی ہے تو اللہ اکرم الحاکمین ملک الموت کو بلاتے ہیں، جس کا نام عمومی طور پہ لوگ عزرائیل پکارتے ہیں، یہ نام کسی حدیث میں نہیں آیا، اس فرشتے کا نام ملک الموت ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بلا کے پوچھتے ہیں کیف کان عبدی، تو نے میرے بندے کے جگر کو نکال لیا ہے، بتا میرے بندے کا کیا حال تھا جب تو نے اس کے بچے کی روح کو قبض کیا تھا۔ تو ملک الموت کہتے ہیں کہ حمد اللہ واسترجع، یا اللہ جب اس کے بچے کی وفات کی خبر اس کو پہنچی تھی تو اس نے پڑھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس نے تیری حمد کی تھی، تیرا انعام لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس عالم میں بھی اس نے میری تعریف کی، میرے اس بندے کا گھر جنت کے عین درمیان میں بنا کے اس کا نام رکھ دو تعریف کرنے والا گھر ہے، سموہ بیت الحمد۔ اگر کوئی بڑی اونچی آواز سے رو لے، جزا فضا کرے، گریبان پھاڑے، تماچے مارے، بین کرے، نوحہ کرے، بچہ تو واپس نہیں آئے گا، مصیبت تو نہیں ٹلے گی۔ لیکن اس موقع پہ اگر وہ سنت رسول کا دامن تھام لے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور وہی مظاہرہ کرے جو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا اور جو میرے پیغمبر نے ابراہیم کو پکڑ کے کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، آپ اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے تھے، بچپن میں اولاد محتاج ہے کہ آپ ان کے ساتھ محبت کریں،
کچھ والدین ایسے بھی ہوتے ہیں وہ بچوں پہ بہت سختیاں کرتے ہیں، 5 سال کی عمر تک بچے پہ سختی نہ کریں، آپ کے بچے کے اخلاق بگڑ جائیں گے، اس کی ذہانتیں تباہ ہو جائیں گی، اس کی صلاحیتیں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ 7 سال تک تو بچہ پیار کا محتاج ہوتا ہے، وہ بچہ ہے۔ جو اس کی عمر بڑھتی ہے آپ اپنے انداز بدل لیں، لیکن یہ تو کوئی معنی نہیں ہے کہ بچپن میں بھی بعض لوگ بچوں سے، بالخصوص بچیوں سے پیار نہیں کرتے، بڑے ظالم ہوتے ہیں وہ باپ۔ اور یہاں یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ ہمارے معاشرے کی یہ بڑی بری عادت ہے، لوگ کہتے ہیں بچیوں سے زیادہ پیار نہیں کرنا چاہیے، یہ مہمان ہوتی ہیں، ان کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، پھر یہ اپنے گھر بناتی نہیں ہیں۔ بھائی کس نے کہا؟ گھر بنتے ہیں اور گھر اجڑتے ہیں دین پہ چلنے کی وجہ سے یا نہ چلنے کی وجہ سے۔ جو دین پہ چلے گا اس کا گھر بنا رہے گا، جو دین سے ہٹے گا اس کا گھر اجڑ جائے گا، اجڑتے ہی تب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیوں سے کتنا پیار کرتے تھے، اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے تھے۔ آپ کے بیٹے ابراہیم سیدہ ماریہ کی بتیہ سے ہیں، اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اولاد اماں جی خدیجہ سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ تو آپ نے جس گھر میں یہ بچہ دیا ہوا تھا دودھ پلانے کے لیے، یہ عربوں کا دستور تھا، رواج تھا کہ وہ ان گھروں میں بچوں کو دودھ پلاتے تھے جن کی ہوائیں فضائیں بڑی صاف ستھری ہوا کرتی تھی، زبانیں بڑی مضبوط اور محفوظ ہوا کرتی تھی، عورتیں بڑی با اخلاق ہوتی تھی، طاقتور ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ ابراہیم جس گھر میں دودھ پی رہا تھا، وہ بٹی جلانے والے لوگ تھے، جیسے لوہار پرانے زمانے میں لوہا گرم کرنے کے لیے بٹیاں جلاتے تھے، گھر میں دھواں پھیلا رہتا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بیٹے کو ملنے کے لیے روزانہ جایا کرتے۔ تو ایک صحابی دوڑ کے آپ سے پہلے چلے جایا کرتے تھے اور جا کے کہتے بٹی بند کر دو، اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر وہ دن آ گیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، یہ آخری بیٹا ہے، آپ کے دونوں بیٹے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، قاسم بھی بچپن میں اللہ کے پاس چلے گئے، عبداللہ بھی بچپن میں رب کے پاس چلے گئے، آج تیسرا اور آخری بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جان دے رہا ہے۔ آپ بوسہ لیا کرتے تھے، بچوں کا بھی بچیوں کا بھی، یہ بچے محبتوں کے محتاج ہیں بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدنا حسن اور حسین کا بوسہ لیا۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ اگلے جمعے ہم گفتگو کریں گے کہ آپ کا نواسے اور نواسیاں اور ایسے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک ہوا کرتا تھا۔ تو سلمہ بن اکوع بیٹھے، کچھ لوگ دیہاتوں کے رہنے والے بڑے سخت مزاج ہوتے، کہا ان لی عشرۃ من الاولاد، اللہ کے نبی آپ بھی یہ کام کرتے ہیں جو عورتیں کرتی ہیں؟ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کسی بیٹے کا بوسہ نہیں لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمہ، اگر تیرے دل سے رب نے محبت نکال دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کا کیا علاج ہے؟ محبت ہی اٹھا لی گئی ہے تیرے دل سے۔ بچے محبتوں کے محتاج ہیں، ان سے محبت کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ابراہیم ہے، آپ نے بچے کا بوسہ لیا، اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ بچے کی روح اپنے رب کی طرف رواں دواں ہونے والی ہے، یجود بنفسی، سانس ٹوٹ رہا ہے بار بار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔
یہ آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا، یہ تو نرم دلی کی علامت ہے۔ وہ لوگ بڑے شقی القلب ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں سختی اور آنکھوں میں خشکی ہوا کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آنسو گرے تو غالباً سیدنا عبد الرحمن بن عوف تشریف فرماتے، وَأَنْتَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے ہمیں منع نہیں کیا تھا کہ کسی کی موت پہ رویا نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو ایسے رونے سے منع کیا ہے جس رونے میں آوازیں ہوا کرتی، نوحہ کرتی ہیں عورتیں۔ اور یہ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اچھی طرح بات سمجھ لینی چاہیے، نوحہ کرنے والی عورت، رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الناحیۃ اذا لم تتب، اگر توبہ نہ کرے اور مر جائے، علیہ سروال من قطران ودرع من جرب، قیامت کے دن جہنم کی لوک کا لباس اس عورت کو پہنا دیا جائے، اس کی چربی کیسے پگھلے گی؟ لہذا رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، آنکھوں سے اگر آنسو گریں تو یہ تو نرم دلی کی اور محبت کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زبان سے کچھ کلمات نکالے، لیکن نکالے کیا تھے؟ یا اللہ، ہم تیرے فیصلے پہ راضی ہیں، ہم تیری قضاء و قدر پہ راضی ہیں، وَإِنَّا لَفَرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ مَحْزُونُونَ، ابراہیم تیری جدائی کا غم کبھی دل سے جائے گا نہیں۔ تینوں ہی بیٹے اللہ کو پیارے ہوں گے، اور شاید حقیقت تو اللہ جانتے ہیں، حکمت تو اللہ جانتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے آپ کے بچوں کو بچپن میں ہی اپنے پاس بلا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بالکل ختم کرنا تھا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی بیٹی جو آپ کو انتہائی عزیز اور پیاری تھی، ان کا نام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چاروں بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ یہ اولاد کا ہمارے اوپر حق ہے بھائی۔ بچے جو جوان ہونا شروع ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے نام کیسے رکھے ہیں؟ ہماری اولاد کا ہمارے اوپر بڑا حق ہے، ہم ان کا نام اتنا خوبصورت رکھیں، اور ناموں سے اچھی فال پکڑنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ آپ اپنے کسی بچے کا نام سجاد رکھ دیں اس نیت سے کہ اللہ اسے سجدوں کی توفیق دے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے نمازی بنائے گا۔ یہ فال پکڑنا جائز ہے۔ لوگ بتوں کے نام پہ نام رکھتے ہیں، عبد العزیٰ، عبد المناد، آج کل لوگ کتنے شرکیہ نام رکھتے ہیں، پیرا دیتا، اور بعض نام ایسے جن سے شریعت سختی سے روکتی ہے، شاہ جہاں۔ شاہ جہاں تو اللہ ہے، پورے جہانوں کا بادشاہ کون ہے؟ سب سے پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ پیغام، بچوں کے نام انتہائی خوبصورت رکھا کریں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت مبارکہ ہے، جب کبھی آپ کے سامنے ایسی عورت اور ایسا مرد آتے کہ جن کے ناموں کا معنی اچھا نہیں ہوتا تھا، آپ کھڑے پیر ہی اس کا نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ لوگ شرکیہ نام رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاسم، عبداللہ، ابراہیم، اور مزے کی بات ہے آپ نے فرمایا تو یہ کہ اپنے بچوں کے نام 7ویں دن رکھا کریں، لیکن آپ نے اپنے اس بیٹے کا نام پہلے ہی دن رکھ دیا تھا جس دن پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ اپنے بچے کا نام بھی ابراہیم رکھ دی۔ آج کل یہ بڑا ٹرینڈ ہے، او نہ دسو جی جڑا کسے تو ہووے ہی نہ۔ بھائی یہ کیا ہے؟ انبیاء کے نام کتنے خوبصورت ہیں، ازواج مطہرات کے نام کتنے خوبصورت ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن بڑے نام پیارے اللہ کو لگتے ہیں۔ صحابہ کرام، صحابیات، مبشرات، مطہرات،
ان کے ناموں پہ نام رکھیں، ایسی ایسی باتیں کریں گے، ایسے ایسے نام نکالیں گے۔ بعض دفعہ تو ان کا معنی اتنا بگڑا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ ہمارے بزرگ زندہ تھے، حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک نوجوان آیا، یہی بات، جی بیٹا ہوا ہے کوئی ایسا نام دسو جڑا ہو ہی نہ کسی نے۔ وہ جو بھی بتاتے ہیں، جی یہ تو ہے ہمارے خاندان میں، یہ تو ہے ہمارے خاندان میں، تو ہے تو بھائی پھر کیا ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اچھا نام رکھو۔ تو بزرگ تنگ آ کے کہنے لگے پھر تو اپنے پتر دا نام شیطان رکھ لے، یا کسے دا بھی نہیں ہونا میں۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اچھے نام رکھیں جن کا معنی اچھا ہو، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آپ دیکھ لیں۔ آپ کے باپ کا نام عبداللہ، آپ کی والدہ کا نام آمنہ، مشرکوں کے نام، بتوں کے ناموں پہ رکھے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو اس گھر میں پیدا کیا ہے جس بندے کا نام عبداللہ اور مائی کا نام آمنہ ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے نام سب سے پہلے اچھے رکھیں، بچے کی تربیت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کر، 10 سال کی عمر پہ پہنچ کے بھی نہیں پڑھتا تو اسے مارو نماز کی وجہ سے۔ ہم مارتے ہیں اپنے بچوں کو نماز کی وجہ سے۔ کوئی گھر میں چیز توڑ دے، پھینٹی لگا دی، موبائل گر گیا، پھینٹی لگا دی، موبائل سے غلط کال مل گئی، پھینٹی لگا دی، طرح طرح کی باتوں پہ بچوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتا، کوئی پرواہ نہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، کوئی پرواہ نہیں، اسے صبح و شام کے اذکار نہیں آتے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اولاد کے لیے ہے، ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔ مارو اس وجہ سے، کیوں نماز نہیں پڑھی تو نے؟ جرت نہ ہو بچے کی کہ آپ کو دیکھ کے وہ بے نماز ہو کے گھر میں بیٹھا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، جو ہی بچے جوان ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، آپ نے اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح ایسے افراد سے کیا ہے جو معاشرے کے بہترین لوگ ہیں، اور یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ ایک خاندان کا قیام ہوتا ہے، ایک نئی نسل اللہ کے حکم سے معرض وجود میں آ رہی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی غلطی والدین آج یہ کر رہے ہیں، جب اپنی بچی کا نکاح کرتے ہیں تو بچے کو نہیں دیکھتے وہ کیا ہے، اور بچے والے بچی کو نہیں دیکھتے، اور معاشرہ بگڑتا ہی چلا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ 4 چیزیں دیکھ کے لوگ شادیاں کرتے ہیں عمومی طور پہ۔ کوئی تو عورت کا مال دیکھتا ہے، کوئی عورت کا حسن دیکھتا ہے، کوئی اس کا حسب و نسب دیکھتا ہے، اور کچھ لوگ دین دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار کو ترجیح دیا کر۔ اذا آتاکم من ترضون دینہ فزوجوہ وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ۔ فرمایا تمہاری بچی کے لیے اگر ایسے بندے کا نکاح آ جائے جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا ایمان اچھا ہے، اس کے ایمان و اخلاق پہ تم راضی ہو، اپنی بچیوں کا نکاح کر دو، وگرنہ زمین میں فساد مچ جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں تو زمین میں فساد مچا ہوا ہے، نکاح مشکل ہو گئے، اور نعوذ باللہ زنا آسان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کا نکاح ابو العاص سے کیا ہے، زینب، انتہائی سجیدہ، باوقار، وعدے کا پکا، زبان و کردار کا بڑا عالی صفات کا مالک یہ بندہ، اور اس نے اس وقت آپ سے وہ وعدہ پورا کیا تھا جب آپ کی بیٹی اسلام لے۔ اللہ اکبر، خوبصورت بیٹی، نبی کی بیٹی، نبی کی تربیت میں رہنے والی، پرورش کمال کی، اخلاق بلند و بالا، اور دونوں کی محبتیں بڑے عروج پہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قیدیوں کو بلا بلا کے ان کے فدیے لے لے کے ان کو چھوڑ رہے تھے۔ کیسا عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا خامد ابو العاص بھی قیدیوں میں آئے ہیں۔ ابو العاص، کیا فدیہ دے کے آزاد ہونا چاہتے ہو؟
کیا دو گے کہ میں تجھے آزاد کر دوں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے جب آپ کی بیٹی کے خاوند کی آزادی کے لیے وہ ہار پیش ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا ہوا تھا۔ بیٹی بھی وفادار ہے، کلمہ بھی پڑھ چکی ہے، اسلام بھی لا چکی ہے۔ ابھی یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ مسلمان عورتیں کافروں کے نکاح سے نکل جائیں، ابھی یہ حکم نہیں آیا۔ اپنے خاوند کو آزاد کرنے کے لیے اس نے اپنا ہار دے دیا، جو ہار انتہائی قیمتی ہوتا ہے عورتوں کے۔ آپ نے ہار پکڑا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، خدیجہ کی یاد آ گئی۔ باتیں سن لی آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، میرے صحابہ اگر اجازت دے دو تو میں ابو العاص کو بھی آزاد کر دیتا ہوں اور اپنی بیٹی کا ہار بھی واپس کر لوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا ٹھیک ہے، ایسا آپ کر لیں۔ آپ نے ساتھ ہی کہہ دیا، ابو العاص میری بیٹی نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم کافر ہو، اب بس اتنا کرنا کہ مکہ میں جا کے میری بیٹی کو مدینہ روانہ کر دینا۔ اللہ اکبر۔ ابو العاص نے کہا ٹھیک ہے، کافر ہے، منکر ہے اسلام کا، نبی کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو العاص نے میرے ساتھ جو بات کی اس نے سچ بولا، جو وعدہ کیا وفا کیا ہے۔ اور یہ اس وقت آپ کی زبان اطہر سے نکلا تھا جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دوسرا نکاح کرنے لگے تھے۔ اس پہ بھی انشاءاللہ بات آ رہی ہے۔ اور چلیں، وقت بہرحال کم ہے۔ ابو العاص نے بھیج دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو، آپ کی نواسی امیمہ، چھوٹی بچی، اللہ کے نبی اس بچی کو سینے سے لگا کے نماز پڑھاتے تھے۔ امت کے لیے درس تھا یہ کہ بچیوں سے تم برے برے نگاہوں سے دیکھتے ہو۔ جس گھر میں بچی پیدا ہو جاتی ظل وجہہ مسودن، اس بندے کا چہرہ ہی کالا ہو جاتا تھا۔ اور زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو درگو کرنے کی عادات، آپ نے ان کو ایسے توڑا کہ فرضی نماز میں اللہ کے پیغمبر اس بچی کو سینے سے لگا کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ بچوں سے اتنی محبت چاہیے۔ آج ہماری فقہ کا بھی عجیب کمال ہے، وہ کہتے ہیں جی بچہ اگر نماز میں اٹھایا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ بھائی ایسی فقہ کو ہم نہیں مانتے، ایسی فقہ ہمیں نہیں چاہیے۔ آپ سجدہ کرتے رکھ دیتے، اس بچی کو بٹھا دیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو بچی کو اٹھا کے سینے سے لگایا کرتے تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد ابو العاص بھی اسلام لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نکاح میں اپنی بیٹی کو واپس ان کے نکاح میں دے دیا ہوا تھا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی رقیہ، تیسری بیٹی ام کلثوم، دونوں کا نکاح اس کائنات کے عظیم ترین انسان سیدنا عثمان بن عفان سے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کائنات کا باحیا انسان، اتنا اخلاق کا مالک تھا وہ انسان۔ اللہ کے نبی گھر میں ٹیک لگا کے تشریف فرما ہے، آپ کی ران سے تھوڑا کپڑا بھی ہٹ گیا، ابو بکر داخل ہوئے، عمر فاروق داخل ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور قائم ہے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ تیسری دفعہ دروازے پہ دستک ہوئی، عثمان کی آواز آئی، عثمان نے اجازت مانگی رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی نے ٹیک چھوڑ دی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے کپڑے سیدھے کیے، اور عثمان کا استقبال آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا تھا۔ سبق ہے میرے لیے، سبق ہے آپ کے لیے۔ صحابیت کا تعلق اپنی جگہ، لیکن جہاں انسان بیٹی دے دے ان کی عزتیں کیا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، جن کے گھر میں بیٹی جائے یا جن سے تم بیٹی لو، ان دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا احترام کیا کریں۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھروں میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ یہ بیچاری عورتیں کیا سمجھتی ہیں؟ تھوڑا سا اختلاف کیا ہوا، اپنے باپ کو کال لگا دی، اپنے بھائیوں کو باتیں کرتی ہیں۔ ایسی عورت کے گھر میں کبھی سکون نہیں آئے گا۔
یہ سیرت ہے میرے نبی کی، یہ اسوہ ہے میرے پیغمبر کا، یہ سبق ہے آپ کا اپنی بیٹیوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر گوشہ رسول کس سے نکاح کیا؟ علی سے، وہ بھی زمانے کا کائنات کا ولی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فاطمہ علی تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنے سے پہلے ان سے پوچھ لیا کرو، دیتے ہو بغیر پوچھے، گزارا کرتی ہے اس گھر میں جانوروں کی طرح، اور پھر روتی ہوئی کبھی تمہارے دروازے پہ آئے تو دھکے دیتے ہو۔ یہ میرے نبی کا اسوہ نہیں ہے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیٹی کا نکاح اس سے پوچھے بغیر نہیں کیا۔ ایک رشتہ ننیال میں کیا ہے، یہ ابو العاص سیدہ خدیجہ کی بہن کا بیٹا ہے۔ دوسرا رشتہ آپ نے اپنے دودھال میں کیا ہے، رشتے بھی بنائے، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا زمانے میں مشہور، سخاوت زمانے میں مشہور، عبادت زمانے میں مشہور، ان کا تقوی اور پرہیزگاری مشہور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک اس لیے چھوڑ دی، پردہ اس لیے سیدھا کیا، صحابہ نے فرمایا تھا، عائشہ نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی ابو بکر آئے تھے، عمر فاروق آئے تھے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عثمان کے آنے پہ آپ نے اتنا کیوں اہتمام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس بندے کا حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ با حیا بچوں کو اپنی بیٹیوں کا نکاح دیا کرو۔ دنیا دیکھتے ہو، مال دیکھتے ہو، ڈگریاں دیکھتے ہو، عہدے دیکھتے ہو، زمینیں دیکھتے ہو، پھر ساری زندگی بچی بھی روتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، اللہ مجھے معاف فرمائے، کہ مالداروں کو اپنی بیٹیوں کا نکاح نہ دو۔ سب سے پہلے دین کو دیکھو، دیندار ہے یا نہیں۔ اگر دین ہے، کچھ بھی نہیں، اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو۔ یہ میرے رب کا پیغام ہے، وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر بچی اور بچہ دیندار ہوئے تو شادی کے بعد اللہ احکم الحاکمین ان کو اپنی رحمت سے غنی کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ اپنی عزت بچانے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہو، اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہوتا ہے کہ میں نے اس کی مدد ضرور کرنی، وہ اللہ کے ذمے ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہے علی کے پاس۔ علی کے پاس ایمان ہے، اخلاق ہے، جرت ہے، بہادری ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، للہیت ہے اور خشیت ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ کے رب کو منانے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی کے لیے فرمایا، فاطمہ علی کا نکاح کا پیغام ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اولادوں والو، آپ نے فرمایا ہے بچی سے نکاح کے وقت پوچھ لو، اگر وہ بولتی نہیں، خاموش رہتی ہے، تو اس کی خاموشی ہی اجازت ہوتی ہے، اس کا نکاح کر دیا کرو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار نہیں کیا، بولی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے علی، آؤ میں تمہارا نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ کوئی رسم و رواج نہیں ہے، کوئی مہندی، کوئی صحرا نہیں ہے، کوئی ڈھول اور تماشا نہیں ہے۔ شادیاں کر کے اس وقت اللہ کی ناراضگی خریدتے ہو، اور پھر شکایات کے میرے گھر میں سکون نہیں ہے۔ سکون کہاں سے آ جائے؟ فوراً بلایا علی کو، علی آؤ، فاطمہ چاہتی ہیں میں تیرا نکاح ان سے کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیٹی کا حق مہر بھی زیادہ نہیں رکھا۔ یہ سنتیں ہیں اولاد کے متعلق میرے پیغمبر کی۔ آج لاکھوں لاکھوں کی ڈیمانڈیں کرتے ہو، گاڑیاں اور کوٹھیاں اور بنگلے مانگتے ہو، اور دنیا داروں کی طرح اپنی زندگی گزار کے پھر رب کو بھی راضی کرنا چاہتے ہو، اور سمجھتے ہو کہ گھروں میں سکون بھی آ جائے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علی کیا دو گے فاطمہ کو حق مہر؟
اللہ اکبر. آج عقیدے کے بھٹکے ہوئے لوگ کہتے ہیں علی مشکل کشا. وقت نہیں ہے ہم کون کون سی باتیں کریں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو حق مہر میں ادا کر سکوں. ایک صحابی سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ بھی مشہور ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ کے لیے اجازت تھی، آپ بغیر کسی ولی کے نکاح کر سکتے تھے، امت کے آپ اولیاء میں ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں اٹھائیں، اس کو دیکھا، پسند نہیں کیا، نظر جھکا لی. قرآن میں بھی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین، آپ کا نکاح اس سے ہو سکتا ہے اور کسی سے نہیں ہو سکتا. ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرے کوئی عورت. آج یہ لو میرج کے جو معاملے چلے اور عدالتیں بھی ان کی سپورٹ میں ہو گئیں اور ان کا نکاح عدالت میں کر کے ان کو پناہ گاہ میں رکھ کے تم نے اخلاق بگاڑے، ایمان بگاڑا، جنازہ نکال دیا تم نے غیرت کا، اور دنیا میں سروے ہو چکا ہے اللہ کی قسم، یہ لو میرج 90 سے 95% ساری کی ساری برباد ہو جاتی ہے. جب ماں باپ رشتہ کرتے ہیں نا بہت کچھ دیکھ کے کرتے ہیں، اور یہ لڑکی لڑکا جو رشتہ کرتے ہیں نا یہ کرتے ہیں بس عشق مشوقی اور محبت میں اندھے ہو کے، اور اس محبت کے زاویے میں جب پہنچ جاتے ہیں تو معاملہ بگڑ جاتا ہے. بس نہیں، اپنی بیٹیوں سے پوچھ لو، ان کی رضامندی لے لو. اور بعض باپوں کا بھی یہاں مسئلہ ہے، خواہ مخواہ اٹکے رہتے ہیں، میں نے ادھر کرنا ہی نہیں ہے، میں نے ادھر ہونے دینا ہی نہیں ہے. بھائی اس طرح کے معاملات نہ بگاڑا کرو. کتنا آسان ہے اللہ کے نبی کی زندگی میں نکاح صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سال کھڑے ہو گئے، محفل ختم ہوئی، اللہ کے نبی آپ نے نکاح نہیں کرنا تو میرا کر دیں. فرمایا اچھا جاؤ پھر حق مار لے کے آؤ، کیا لاتے ہو، اتنی بات ہے، شادی اتنی بات ہے. ہم نے مشکل کیا ان معاملات کو. دوڑ کے گھر گئے اور کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لم اجد شیء، مجھے اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں ملا. فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، وہ لوہے کی انگوٹھی، وہ لوہے کا کڑا، وہ چھلا جس کی آج بھی قیمت 1 روپے سے زیادہ نہیں ہوتی، فرمایا وہ بھی لے آؤ. بغیر حق مہر کے نکاح درست نہیں ہوتا، وہ تو دینا پڑے گا. التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ لوہے کا چھلا لے آؤ. بیچارے دوڑ کے گئے اور واپس آ کے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میرے گھر میں تو وہ بھی نہیں ہے. ہاں یہ میری ایک چادر ہے، میں اس کو حق مہر میں دے دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود کیا کرو گے؟ اللہ اکبر. حق مہر دیکھیے، لاکھوں کی ڈیمانڈیں کرنے والوں، حق مہر دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقرر فرما رہے ہیں. فرمایا امعک من القرآن شیء، قرآن کی کچھ صورتیں آتی ہیں؟ فرمایا ہاں اللہ کے نبی مجھے یہ صورتیں آتی ہیں. آپ نے فرمایا یہ اپنی بیوی کو سکھا دینا، یہی تیرا حق مہر ہے. آسان کرو نکاح، آسان کرو شادیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کچھ تو لانا پڑے گا. فرمایا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا وہ جنگی قمیض کدھر ہے، وہ درع کدھر ہے جس کو تو پہن کے جنگ لڑا کرتا تھا؟ کہا وہ تو ہے میرے گھر میں، لیکن وہ کیا ہے فاطمہ کے کام کی. فرمایا بس وہی دے دے فاطمہ کو تحفے میں اسی کے بدلے اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر رہا ہوں. سب سے پیاری بیٹی، جگر گوشہ رسول، فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس نے فاطمہ سے محبت کی، مجھ سے محبت کی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کرا. نکاح ہوا ہے، ولیمہ دیکھیے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ولیمہ کے لیے بھی کچھ نہیں. آپ نے فرمایا ولیمہ تو کرنا پڑے گا. سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرمایا علیہ کبشن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی میں ایک جانور دے دیتا ہوں. ایک صحابی ادھر سے اٹھے میں دے دیتا ہوں، ایک ادھر سے اٹھے میں روٹی دے دوں گا، تیسرے ادھر سے اٹھے میں یہ چیز دے دوں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، علی کا ولیمہ ان چیزوں سے کرو اور میری بیٹی کو علی کے نکاح میں دے دو. آسان سی شادی ہوگی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے چلے گئے، اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دو. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، بعض والدین ایسے ہوتے ہیں جو نکاح کے بعد سمجھتے ہیں کہ بس سارے حق میں نے ادا کر دیے.
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کا گھر اپنے گھر کے قریب رکھا، سیدہ عائشہ کے حجرے کے پاس رکھا، درمیان سے کھڑکی کھول دی، اور آپ وہاں سے جھانک کے کہا کرتے تھے فاطمہ تہجد پڑھ لی ہے؟ علی تہجد پڑھ لی؟ اٹھ گئے ہو تہجد کے لیے؟ کبھی پوچھا ہے اپنی بیٹی کو نکاح کے بعد بیٹا تیرے دین کا کیا حال ہے، تیرے اخلاق کا کیا حال ہے؟ کبھی پوچھا ہے اپنے سسر اور داماد سے ان رشتوں کو کیسی گزارتا ہے وہ زندگی؟ پوچھتے ہیں ہم تو بس یہی پوچھتے ہیں، مال آیا ہے گھر میں، تنخواہ دیتا ہے تجھے، خرچہ دیتا ہے تجھے، پیسے دیتا ہے تجھے، مکان لگایا ہے تیرے نام، ٹی وی گھر میں لے کے آیا ہے یا نہیں؟ بربادی کا سامان خود خریدتے ہیں ہم، اور رونا روتے ہیں کہ میری زندگی میں سکون نہیں آتا۔ اور یاد رکھیے گا، باتیں کرنے کو بہت ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آواز دی، فرمایا بیٹا کدھر ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ابا جی ہمارے درمیان کچھ بات ہو گئی ہے اور وہ مجھ سے ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے ہیں۔ آج ڈنڈے اٹھاتے ہیں، گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ اچھا میں پوچھ لیتا ہوں، یہ ہوتا کون ہے اس سے ناراض ہونے والا؟ بد اخلاقی، بد زبانی، اور پھر نتیجہ طلاق۔ اللہ کی قسم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کیا ہوا ہے بیٹی تمہارے درمیان، ٹانگیں نہ اڑاؤ۔ اب بیٹی دے دی، اس کو زندگی گزارنے دو، اسے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاؤ۔ بیٹا یہ تیرا خامد ہے، اور یاد رکھیے گا، اللہ مجھے کمی کوتاہی معاف فرما دے، شادی کے بعد خامند کا حق باپ کے حق سے آگے نکل جاتا ہے۔ اب اس کا حق زیادہ ہے خامند کا، اب باپ بھی چاہ رہا ہوتا ہے وہی، اور بیٹی بھی چاہ رہی ہوتی ہے وہی۔ اب تو جس کے نکاح میں ہے وہی تیری جنت ہے۔ باپ کا مقام اپنی جگہ، خامند کا مقام اپنی جگہ۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے ایک صحابی کو بلایا اور فرمایا پتہ کرو یار علی کہاں نکل گئے ہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ علی تو ناراض ہو کے مسجد نبوی میں سو رہے ہیں۔ یہاں میرے لیے بھی پیغام ہے، یہاں آپ کے لیے بھی پیغام ہے، کوئی گھر کائنات میں ایسا نہیں جہاں اختلاف نہ ہوتا ہو۔ ڈنڈے نہ اٹھاؤ، تماچے نہ مارو، تھپڑ نہ رسید کرو، گالیاں نہ نکالو، زبان گندی نہ کرو۔ اگر غصہ حد سے زیادہ ہو جائے نا، اپنے گھر سے نکل جایا کرو، معاملہ ختم ہو جائے گا، غصہ چلا جائے گا۔ دیکھ میرے صحابی کا طریقہ، علی گھر سے نکل کے جا کے مسجد میں چلے گئے۔ تو بھی آنا کبھی ناراض ہو کے مسجد میں، دین کی طرف آ۔ اور ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے، جب کبھی ایسی شادی میں تم لوگ ہو نا کہ جس شادی میں اللہ کی نافرمانی شروع ہو جائے، ڈھول سرنگیاں گانے بجانے رقاصوں کی محفلیں، اس وقت تم اس شادی سے نکل کے مسجد میں آ کے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لو نا، تمہیں اللہ وہ لذتیں دے گا جو اس جیسی 100 شادیوں بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کیسا رشتہ ہے، بیٹی کا خاوند۔ آپ تشریف لائے مسجد نبوی میں، علی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے، زمین پہ سوئے ہوئے ہیں، اور مٹی کے نشان علی کے بدن پہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے علی کے پاس بیٹھ گئے، اپنے ہاتھوں سے دست شفقت سے، دست مبارک سے اللہ کے نبی علی کے جسم سے مٹی کو ہٹانے لگ گئے، اور آپ نے اس وقت ایک کلمہ بولا تھا، قم یا ابا تراب۔ اس وقت تک حضرت علی کو ابو الحسن کہا جاتا تھا، آپ کے بیٹے کے نام سے آپ کی کنیت تھی حسن۔ جب آپ نے فرمایا اٹھو مٹی والے، قم یا ابا تراب، اس کے بعد حضرت علی بھی کہا کرتے تھے، لوگوں مجھے آج کے بعد بلاؤ تو ابو تراب کہہ کے بلایا کرو۔ سیدھے اٹھے اور جا کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ سیکھو سیکھو، آپ نے کیسا کیسا رویہ اپنایا۔
اپنی اولاد کے ساتھ۔ اور ہاں ایک بات یہ بھی کر کے بات ختم کرتا ہوں، ایک موقع ایسا بھی آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہوئے، افراط و تفریط میں نہیں، ایسے نہ ہو کہ بیٹی پہ ظلم بھی ہو رہا ہے اور آپ خاموش رہیں، زیادتی بھی ہو اور آپ خاموش رہیں، بس میں نے تو جان چھڑانی تھی چھڑا لی، ایسا بھی نہیں ہے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ تشریف فرما تھے اور سیدہ فاطمہ تشریف لے آئیں، ان کی چال چلن، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا لب و لہجہ، ان کا انداز گفتگو بالکل ایسے تھا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بول رہے ہوں۔ بیٹیاں ہوں تو ایسی ہوں، اخلاق سکھاؤ تو ایسے سکھاؤ، ہدین و سمتن، فرماتی ہیں چلتی بھی تھی فاطمہ تو اپنے باپ کی طرح، بیٹھتی بھی ہے تو اپنے باپ کی طرح۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اور آپ کے گھر میں جب کبھی فاطمہ تشریف لاتی تھیں، تینوں بیٹیاں آپ کی دنیا سے چلی گئیں، تینوں بیٹے دنیا سے چلے گئے، ایک فاطمہ باقی ہے، ایک اللہ کے نبی باقی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، بیٹی کے استقبال میں اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو جاتے، مرحباً یا بنتی، میرا بیٹا تیرا آنا مبارک ہو۔ کبھی اپنی بچیوں کو ان لہجوں سے پکارو نا، شادی کے بعد لگاؤ نا اپنے گلے۔ اللہ کے نبی فاطمہ کا بوسہ لیتے، فاطمہ میرے پیغمبر کے ہاتھ کا بوسہ لیا کرتی تھی۔ جب کبھی آپ فاطمہ کے گھر میں گئے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی یہی کردار ہے۔ اس دن فاطمہ کا چہرہ بدلا ہوا ہے، آپ نے استقبال کیا، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے اپنی بیٹی کو، سبق سکھایا امت کو اولاد کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ آج اولادیں بگڑتی ہیں نا تو یہ بھی یاد رکھیے گا والدین کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ تمہاری پچھلی زندگی بچوں کو برباد کرتی ہے، اپنے آپ کو بھی سنبھالو، اولاد خود سنبھل جائے گی۔ آ کے فرمانے لگیں، میرے بابا آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے، آپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں غیرت نہیں کھاتے، کچھ نہیں کہتے۔ آپ نے میری بہن زینب کا نکاح کیا تھا عتبہ سے، ابو لہب کے بیٹے سے، اس نے طلاق دی، آپ نے کچھ نہیں کہا، اور جب کبھی معاملہ بنتا ہے آپ کچھ بھی نہیں کہتے۔ کیا آپ کو پتہ ہے علی میرا خامن ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے لگا ہے، میری شوکن بننے لگی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی بدل گیا۔ آپ تشریف لائے اور فرمایا، علی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے رب کائنات کو ناراض کیا۔ اللہ کی قسم، محمد عربی کی بیٹی اور دشمن اسلام کی بیٹی ایک نکاح میں جمع نہیں ہونے دوں گا۔ تو نے اگر اس کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے تو فاطمہ کو طلاق دے دو۔ مت سوچئے گا اور مت سمجھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی شادیاں کی ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے اتنی غیرت میں کیوں آ گئے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، پوری زندگی اسلام کا دشمن رہا یہ انسان۔ ابو جہل کو کون نہیں جانتا؟ پوری زندگی اللہ کے نبی سے عداوت رکھنے والا، اور وہی تھا ابھارنے والا عتبہ کو کہ اس نبی کی بیٹی کو طلاق دے دے۔ دشمن اسلام، اور اسلام کے پیغمبر کی بیٹی ایک نکاح میں۔ اور پھر دوسری وجہ بھی یہ تھی، جہاں تک ہمارا ناقص علم جاتا ہے واللہ عالم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کے کان میں کہہ دیا تھا، فاطمہ مجھے اختیار دے دیا گیا ہے، میں دنیا میں رہوں یا چلا جاؤں، بیٹا میں یہاں سے جانے لگا ہوں، میں نے اپنے رب کو اختیار کر لیا۔ فاطمہ رونے لگ گئی۔ آپ نے پھر ان کو اپنے قریب کیا اور فرمایا، بیٹا میرے خاندان میں سب سے پہلے مرنے کے بعد تو میرے ساتھ ملنے والی ہے۔ 6 مہینے بعد فاطمہ زندہ رہی ہیں، اور لکھنے والوں نے لکھا، ان 6 ماہ میں ہم نے کبھی فاطمہ کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ باپ دنیا سے اٹھا ہے، اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے،
جس دن شیطان نے جشن میلاد پہ لگا دیا امت کو، فاطمہ بھول گئیں مسکرانا کیا ہوتا ہے۔ آپ کو پتا تھا فاطمہ کا اب دنیا میں کوئی نہیں ہے، ماں بھی گئی، تینوں بہنیں بھی گئیں، تینوں بھائی بھی گئے، اب میں بھی رب کے پاس جا رہا ہوں، یہ سوکن آ کے فاطمہ کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ ترک کر لیا۔ کبھی معاملہ زیادہ بگڑے آپ اس کو آسان انداز میں سنبھال بھی سکتے ہیں، لیکن ہر مسئلے میں داخل ہونا، اس سے بھی زوجین کے تعلق بڑے بگڑتے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ کیسی زندگی گزاری، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسی زندگی گزاری، اور انشاءاللہ یہ سیریل ہمارے خطبات میں چل رہی ہے۔ آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نواسیاں اور اس طرح کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسے ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری زندگی میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، اور ہر قسم کے شر اور حسد اور بغض اور کینے عداوتوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔